سات وقت جب تمہاری ہر دعا آسمان چیر کر اوپر چلی جاتی ہے مگر تم خاموش رہتے ہو۔ یہ 7 وقت تمہاری زندگی میں بار بار آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم غافل ہو جاتے ہو، بھول جاتے ہو، تمہیں دعا مانگنا یاد نہیں رہتا، تم اللہ کو آواز دینا بھول جاتے ہو۔ اگر تمہیں یقین آ جائے کہ کب تمہاری آواز عرش تک جا رہی ہے تو تم شاید کبھی خاموش نہ رہو۔ تو کیا جاننا چاہتے ہو کہ وہ 7 وقت کون کون سے ہیں جب ہر دعا آسمان چیر کر اوپر چلی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت جب تمہاری ہر دعا آسمان چیر کر اوپر چلی جاتی ہے 7 مگر تم خاموش رہتے ہو۔ محترم ناظرین، کبھی تم نے محسوس کیا کہ کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جن میں دل ٹوٹا ہوا سا ہوتا ہے، زبان بے جان، آنکھیں بھیگی اور اندر ایک عجیب خلا ہوتا ہے۔ کچھ پل ایسے بھی ہوتے ہیں جب تم کسی کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن دل کی ایک گہری چیخ آسمان کی طرف جاتی ہے، اور انہیں خاموش چیخوں میں کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جن میں مانگی گئی دعا سیدھی عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی حجاب کے، بلندی کو چیرتی ہوئی۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کب ہم اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہماری خاموشی بھی التجا بن جاتی ہے اور ہماری خاموش آنکھیں بھی دعا بن کر عرش پر چمکنے لگتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ 7 وقت تمہاری زندگی میں بار بار آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم غافل ہو، تمہیں دعا مانگنا یاد نہیں، تم اللہ کو آواز دینا بھول گئے ہو۔ اگر تمہیں یقین آ جائے کہ کب تمہاری آواز عرش تک جا رہی ہے تو تم شاید کبھی خاموش نہ رہو۔ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے دور ہے، مگر در حقیقت یہ ہے کہ تم نے ہی آواز دینا چھوڑ دیا ہے۔ اگر تمہیں صرف ایک لمحے کے لیے یقین آ جائے کہ صرف ایک بار یہ دل مان لے کہ تمہاری خاموشی بھی سنی جاتی ہے، تمہاری آہیں بھی عرش تک لکھی جاتی ہیں، اور تمہاری زبان سے نکلی سادہ سی دعا بھی آسمان چیر کر عرش الہی پر پہنچتی ہے، تو تم کبھی خاموش نہ رہو۔ تمہارے پاس خزانہ ہے لیکن تم بھوکے ہو، تمہارے دروازے پر رحمت کھڑی ہے مگر تم دروازہ نہیں کھولتے۔ کیا اب بھی خاموش رہو گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں گے تو میں قریب ہی ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ قرب صرف عبادت کا مقام کا محتاج نہیں، اللہ کا قرب ان لمحوں میں بھی ہوتا ہے جب ہم تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں یا تنہائی میں ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر وہ لمحے جن میں آسمان ہمارے منتظر ہوتے ہیں ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے۔ دعا وہ پل جو زمین کو عرش سے جوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ روح کا عروج ہے۔ انسان جب اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہ لمحہ صرف اس کی فریاد نہیں ہوتی، وہ لمحہ اس کی روحانی ترقی کا آغاز ہوتا ہے۔ دعا انسان کی بے بسی کا اعتراف اور اللہ کی عظمت کا اقرار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں دعا مانگ کر اس کی قبولیت کی فکر نہیں کرتا، کیونکہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ کریم ہے۔ اسی لیے وہ لمحے جن میں دل خود بخود اللہ کی طرف جھکنے لگتا ہے، وہ لمحے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب جانتے ہیں وہ 7 ایسے وقت کون کون سے ہیں جب تمہاری ہر دعا آسمان چیر کر اوپر جاتی ہے اور اللہ کے دربار میں قبولیت کے قریب ہوتی ہے مگر تم خاموش رہتے ہو۔ 7 وقت جب تمہاری ہر دعا آسمان چیر کر اوپر چلی جاتی ہے مگر تم خاموش رہتے ہو میں سب سے پہلا وقت سحری اور تہجد کا وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا تیسرا پہر باقی ہوتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان خود تمہیں بلا رہا ہوتا ہے، لیکن اکثر تم سو رہے ہوتے ہو یا بے فکر ہوتے ہو۔ 7 وقت جب تمہاری دعا آسمان چیر کر اوپر چلی جاتی ہے مگر تم خاموش ہوتے ہو میں دوسرا وقت اذان کا وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پوری کائنات میں اللہ اکبر کی گونج ہوتی ہے، اور اگر تم اس وقت دل سے دعا کرو تو وہ زمین سے سیدھی بلندیوں میں جاتی ہے۔ 7 وقت جب تمہاری ہر دعا آسمان چیر کر اوپر چلی جاتی ہے مگر تم خاموش رہتے ہو میں سے تیسرا وقت
بارش کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت اور بارش کے وقت کی دعا۔ بارش صرف پانی نہیں، یہ آسمان سے اللہ کی رحمت کے قطروں کا نزول ہے، اور جب رحمت برس رہی ہو تب مانگی گئی رحمت ضرور ملتی ہے۔ 7 وقت جب تمہاری ہر دعا آسمان چیر کر اوپر چلی جاتی ہے مگر تم خاموش رہتے ہو۔ میں چوتھا وقت روزہ افطار کرنے کا وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی جب وہ افطار کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب پیاس و بھوک کے بعد دل نرم ترین حالت میں ہوتا ہے، اور اسی وقت کی دعا سے تقدیر کی سختیاں نرم ہو جاتی ہیں۔ 7 وقت جب تمہاری ہر دعا آسمان چیر کر اوپر چلی جاتی ہے مگر تم خاموش ہوتے ہو۔ میں 5واں وقت مظلوم کی فریاد کا وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ جب تم ظلم سہ رہے ہوتے ہو اور خاموشی سے سہ رہے ہوتے ہو تب تمہاری آہیں آسمان تک پہنچتی ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر اس وقت صبر کو چپ سمجھ لیتے ہیں، دعا بھول جاتے ہیں۔ 7 وقت جب تمہاری ہر دعا آسمان چیر کر اوپر چلی جاتی ہے مگر تم خاموش رہتے ہو۔ میں 6واں وقت والدین کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو یقینی طور پر قبول ہوتی ہیں، والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ ماں جب دل سے دعا دے تو وہ زمین پر نہیں رہتی، وہ عرش کی زینت بن جاتی ہے۔ 7 وقت جب تمہاری ہر دعا آسمان چیر کر اوپر چلی جاتی ہے مگر تم خاموش رہتے ہو۔ میں سے 7واں وقت دل کے ٹوٹنے کا وقت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنا غم اور دکھ صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ دل جب ٹوٹتا ہے تو وہ سب سے قریبی حالت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی، سجدہ ہو یا خاموشی، اس وقت مانگی گئی ہر بات آسمان تک جاتی ہے۔ یہ 7 وقت تمہاری زندگی میں بار بار آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم غافل ہو، تمہیں دعا مانگنا یاد نہیں، تم اللہ کو آواز دینا بھول گئے ہو۔ اگر تمہیں یقین آ جائے کہ کب تمہاری آواز عرش تک جا رہی ہے تو تم شاید کبھی خاموش نہ رہو، پھر ہر اذان، ہر بارش، ہر سحری، ہر دکھ تمہارے لیے خزانہ بن جائے۔ تو آج سے وعدہ کرو کہ اب جب بھی دل روئے تم بس خاموش نہ رہو، جب اندر کوئی چیز ٹوٹنے لگے، جب آنکھوں میں آنسو تھمنے کا نام نہ لیں، جب دنیا کی آوازیں بے معنی لگنے لگیں، تو بس ایک کام ضرور کرنا، دعا مانگنا مت بھولنا، کیونکہ تمہارا دل جب روتا ہے وہ لمحہ عام نہیں ہوتا، وہ وقت ہوتا ہے جب تم دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑتے ہو۔ تمہاری خاموشی تمہاری چیخ بن جاتی ہے، تمہاری آہ ایک فریاد بن کر عرش کو ہلا دیتی ہے، مگر افسوس اکثر ایسے لمحے ہم صرف آنسوؤں میں بہا دیتے ہیں بغیر دعا کیے۔ تو وعدہ کرو اگلی بار جب آسمان سے بارش اترے، جب قطرہ قطرہ تمہارے جسم کو چھوئے تو بس ہاتھ اٹھا لینا۔ وہ بارش صرف پانی نہیں، وہ اللہ کی رحمت کا ظاہری روپ ہے، وہ تم پر برس رہی ہے، تمہارے دل پر بھی۔ وہ لمحہ ہے جب آسمان تمہاری طرف جھکا ہوا ہوتا ہے۔